محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کے مسائل اور نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور نماز کس پر فرض ہے اور نماز کے کیا احکام ہیں، کس طریقے سے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ گزارشات میرے پاس آئی کہ آپ جو ہے نماز کے متعلق کچھ بتائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کہ شرم کو کنارے رکھتے بالکل، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ فرض ہے، سمجھ جاؤ یہ قرض ہم لوگوں پر ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو آپ امام صاحب سے یا مجھ سے رابطہ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ممبر پر کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ایسے مسائل جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے نماز کس طرح پڑھنی چاہیے ہم لوگوں کو، یہ بات لوگوں نے کہا کہ بتاؤ آپ۔ تو نماز جب مسجد میں ہم داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ تصور کر لیں کہ ہم اللہ کے دربار میں داخل ہو گئے اور دنیاوی خرافات، دنیاوی باتیں، ان سے اپنے ذہن کو پاک صاف کر کے بیٹھے۔ اور دنیا کی باتیں، مثال کے طور پر مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ شخص، قرآن پڑھنے والا آہستہ آواز سے پڑھے، اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، یہ کوئی بات ہے، لیکن ادھر مسلمان کو تکلیف ہو رہی نماز پڑھنے میں، اس لیے جب تک کوئی نماز پڑھے تو آہستہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اب آہستہ یہ بھی ہے، ہمارے گھروں میں ماں بہنیں اور ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، تین لوگ۔ ایک تو یہ ہے قرآن پاک کو کھول لیا، کھولنے کے بعد میں ایسے بیٹھے قرآن کھول کر صرف اتنی آواز آ رہی ہے، اس طریقے سے بنبناہٹ آ رہی ہے، آپ کی تلاوت میں الفاظ صاف نہیں نکل رہے ہیں، تو یہ تلاوت نہیں کہلائے گی، صرف آپ کا یہ قرآن پاک کو دیکھنا ہے، یہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی طریقے سے ہم قرآن پاک کو کھول لیتے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی ہے، ہونٹ بند ہے اور یوں قرآن کھلا ہوا ہے، ہم صرف قرآن کو دیکھ رہے ہیں یوں ایسے کر کے، تو یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کہلائے گی، اس پر کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف قرآن کو دیکھنا ہے، عبادت کرنا نہیں۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ ہمارے گھروں میں جو ماں بہنیں ایسے تلاوت کرتی ہیں تو ان کو بتائیں کہ آواز، عورت کی آواز سطر ہے، پردہ ہے، لیکن اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود تو اس آواز کو سن سکیں۔ ایسے ہی نماز کے لیے جب آ گئے، مسجد میں داخل ہو گئے، تو سب میں جب کھڑے ہوں آپ کے پیروں کی انگلیاں سیدھے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف رہیں اور پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے، اور فیصلہ یہاں فاصلہ ہو جائے اتنا، اور اس کے بعد میں آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، آپ کا سینہ اور چہرہ کعبے کی طرف رہے، اور یہ نہیں یہ سر ایسے جھکا لیا اور نیت باندھی، غلط، بلکہ نگاہیں نیچے رہیں اور قبلے کی طرف آپ کا چہرہ رہے، ایسے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سر کو جھکائیں نہیں۔ اور جو ہے آپ جب مسجد میں داخل ہوں یا آپ پینٹ پہنے ہوں
یا لنگی پہنے ہو یا پیجامہ پہنے ہو، آپ کا جو ہے آپ کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، نماز کے باہر بھی نماز کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی کہ جو لوگ نماز میں نماز کے باہر یہ ٹخنے بند رکھتے ہیں، تو اس لیے نماز کے باہر نماز کے اندر بھی ٹخنے کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اس کی صراحت حدیث میں کی گئی ہے۔ اور نمازی کی حیت باوقار اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ اب یہ کہو گے آپ کہ اچھے کپڑے تو میسر نہیں، غریب ہے، غریب اس کے کپڑوں میں سے جو اچھوں میں سے اچھا کپڑا ہو وہ پہن کر آئے اور نماز ادا کرے۔ یہ نہیں کپڑے پہن کے چلے آئے، کونیاں کھلی آتی ہیں، سر کھلا ہوا ہے اور دربار خداوندی کی یہ مذاق اڑا رہے اب تو نماز کا، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے جب کوئی نماز پڑھ رہے نیت کریں۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں دل کے ارادے سے مطمئن نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے وہ زبان سے نیت کر دے۔ زبان سے نیت کرے، جیسے جمعے کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ نہ کہیں، رخ میں پوری آپ کا جسم آ جائے گا اور منہ چہرہ جدھر کو مانو، رخ میرا کعبہ سے پیچھے امام، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہیں گے تو تکبیر تحریمہ ہے، اور آپ جو ہے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، اور لو تک اٹھانے میں آپ کی ہتھیلی اور یہ انگلیاں اس طریقے سے نہیں، اپنی حالت پر رہنا چاہیے، نہ کھلی زیادہ نہ زیادہ بند، اپنی حالت پر رہے اور کانوں کی لو تک رہے۔ آپ اللہ اکبر کی نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد میں آپ جو ہے ہاتھوں کو بائیں ہاتھ کی یہاں پر جو گٹا ہے اس پر آپ اس طریقے سے انگوٹھا اور چنگلی سے اس کو پکڑ لیں گے، اور 3 انگلیاں جو ہیں آپ اس پر رکھ دیں گے، اس طریقے سے آپ رکھنے کے بعد بھی اس طریقے سے رکھ لیں گے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک، ساتھ میں پڑھیں جیسے شاید آپ کی کچھ غلطی ہو، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں آپ کو کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد میں اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی ہو تو آپ آہستہ سے آمین کہیں، اور اگر اکیلے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آمین بھی آپ اکیلے میں کہیں۔ اس کے بعد میں اگر کوئی نئی سورت شروع کر رہے ہیں، اگر قرآن کے بیچ سے پڑھ رہے ہیں کوئی صفحہ تو بسم اللہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر آپ کوئی سورت قل هو اللہ، انا اعطینا، قل یا، یہ جو صورتیں یاد ہیں اگر آپ ان کو مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت کو شروع کر دیں۔ اب کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں، انا اعطینا، قل هو اللہ، تو پہلے وہ قل هو اللہ نہ پڑھے، اس کو پہلے پڑھنا انا اعطینا کل کو، اس صورت کو پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ الٹا پڑھیں گے تو یہ مطلوب تنزیہ ہی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اگر دھوکے سے ہو جائے تو اس سے کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی بھی نماز میں حرج نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد میں آپ اپنی پیٹھ کو تخت کی طرح بالکل برابر کر دیں گے، سر نہ زیادہ اوپر ہو نہ نیچے ہو بلکہ برابر اس کی پیٹھ کی ہو، اور اس کے بعد میں آپ کے سرین حفظ جو آپ کے ہیں اس پیٹھ کے برابر رہے، تینوں چیزیں برابر ہو جائیں، لیول میں آ جائیں بالکل۔ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اگر امام نماز پڑھا رہے تو امام کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی یہ لفظ نہیں بولیں گے،
بلکہ صرف مبتدی یہ بولیں گے کھڑے ہو کر ربنا لکل حمد. اور اگر امام نماز پڑھا ہے تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے, صرف ربنا لک الحمد نہیں کہیں گے. اس کے بعد آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں, اس کو بولتے ہیں تعدیل ارکان. آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی جو اعضاء ہیں وہ بالکل صحیح سالم کھڑے ہو جائیں. اب آپ جب کھڑے ہو جائیں تو آپ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر آپ سجدے میں جائیں. سجدے میں جانے میں پہلے گھٹنے رکھیں, پھر ہاتھ رکھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہو سجدے میں, کھلی ہوئی بلکہ ملی ہوئی ہوئی, اور کانوں کی لو کے پاس اس انگلیوں کا رکھنا ہے. پھر آپ کے سجدے میں ناک رکھنی ہے, پھر پیشانی, اور رکھ کر آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. 3 بار پڑھ سکتے ہیں, 5 بار پڑھ سکتے ہیں, 7 بار پڑھ سکتے ہیں, 9 بار پڑھ سکتے ہیں, جتنے آگے بڑھا, جوڑا نہ ہو, جوڑ نہ ہو. یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی. جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اب یہاں پر آپ کو ثنا نہیں پڑھنا پڑے گا, یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے, بلکہ آپ کھڑے ہوں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, اس کے بعد میں آپ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھیں گے, اس کے بعد سورت ملا لیں گے. اب رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں گے, اور بیٹھنے کے بعد میں التحیات پڑھنے کی پورا, جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب اشہد اللہ الہ پر آپ کو اس طریقے سے ہلکا بنانا ہے, انگوٹھے سے بیچ کی انگلی اس طریقے سے چھلنا, یہ انگوٹھی آپ کو ہلکا بنانا ہے. جیسے اشہد اللہ الہ, الہ پر انگلی اٹھے گی اور انگلی اتنی اوپر نہیں اٹھنی ہے, صرف انگلی آپ کی کعبے کی طرف رہے, ایسے اٹھا دیتے کوئی ایسے, بلکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ چھلنا آپ کا ایسے ہی بنا رہے گا جب تک کہ آپ سلام نہ پھیر دیا, کھڑے نہ ہو جائیں. اب اس کے بعد ان اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا آپ نے. اب آپ کو تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے, یا اتفاق سے آپ کی زبان سے نکل گیا اللہم صلی علی, اگر آپ کی زبان سے اتنا لفظ زیادہ نکل گیا اللہم صلی علی تک, تو سجدہ صاحب آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ نے محمد کہہ دیا اللہم صلی علی محمد, آپ پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا, آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اگر آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب اس کے بعد میں یہ تو نماز مان لو 2 رکعت ہو گئی. اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو تیسری چوتھی رکعت صرف آپ کو الحمد پڑھنا پڑے گا. اب چوتھی رکعت میں آپ بیٹھیں گے تب تو آپ کو التحیات پڑھنا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دعائے معصورہ, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے. السلام کا لفظ آپ کو ایسے سلام پھیرنا ہے السلام علیکم, علیکم پر آپ کو ادھر سلام پھیرنا ہے, آپ سامنے السلام علیکم اللہ پر السلام علیکم, السلام آپ کا لفظ سامنے رہے گا, علیکم پر آپ کو ادھر پھیرنا پڑے گا. اب یہاں پر علیکم ورحمۃ اللہ کہو گے, پھر آپ واپس یہاں پر آؤ گے, رکو گے یہاں پر, پھر یہاں سے شروع کر السلام علیکم, اور دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے پست رہنی چاہیے. ادھر آپ سے پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس آواز کو پست رکھیں گے. اب جب سلام مل جائے گا اس کے بعد میں اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تسبیح فاطمہ پڑھو گے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گے. اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور اگر ظہر کی, مغرب کی اور عشاء کی پڑھے تو اس میں یہ نہیں پڑھو کہ اس کے بعد سنت ہے اس وجہ سے, اور اس لیے دعا مانگی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد, کیونکہ یہ دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہوتا ہے.
فرض نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور جب یہ نماز مکمل ہو گئی اس طریقے سے آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے. اب ایسے یہ ہے کہ نماز کی مکروہات ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ کے کپڑے, آپ کپڑا تو پورا پہن کر آئے لیکن آپ نے یوں ہیرو کے طریقے سے موڑ لیا, نیت باندھی, یہ مکروہ تحریمی ہے. اور یہ مکروہ تحریمی ایسی ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز واجب الادا یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آپ اس طریقے اگر کر کے آئے تو ایسے ہی آپ کے کوئی بدن پہ ایسے کرتا رکھا ہے ایسے صحیح کرنے لگے, وہ بچھانے لگے کلچ بن جائے اچھے طریقے سے, تو یہ بھی درست نہیں ہے. ایسے اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں لیکن آپ جو ہے اتنی بنیان پہن کر آئے, اتنی بنیان پہن کر آئے, لیکن یہ ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن دربار خداوندی کی آداب کے خلاف ہے یہ چیز, اور یہ مکروہ تنزیہی ہے. اس پر آپ کی نماز میں کمی آ جائے گی. اس لیے اور ایک مسئلہ یہ ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے جو پہن کر آتے ہیں, شرٹ پہن کر آتے ہیں, پیچھے کی طرف اگر وہ سجدہ کرے ان کے سرین حفظ سب دکھانے لگتے ہیں. اگر اتنا اعضا آپ کا 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر کھلا رہا اور وہ سجدے میں کھل جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی, نماز آپ کی نہیں ہوگی. اس لیے آپ جو ہے کرتا پہنے, سنت طریقہ, اس سے نماز پڑھیں. ایسے ہی نماز پڑھتا ہے کوئی انسان پیچھے تو انسان جو ہے فوراً نکل جاتا ہے آگے سے. اتنا بڑا اتنا شدید گناہ یہ نماز سے آگے نکلنے کا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ قیامت تک کھڑے رہیں گے, وہاں سے اٹھیں گے نہیں. اس لیے اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے نکلنے سے پرہیز کریں. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں سے پرہیز کریں گے. ایسے ہی کچھ باتیں یہ ہیں کہ جیسے کہ آپ نماز میں کسی نے سلام کر دیا تو نماز فاسد ہو جائے, آپ نے جواب لیا تو. ایسے امام نماز پڑھا رہا ہے اور کسی جو نماز الگ پڑھ رہا تھا اس نے امام نے قرات میں کچھ غلطی کی اور جو نماز سے باہر ہے اس نے امام کو لقمہ دے دیا اور امام نے وہ لقمہ لے لیا تو امام کی نماز فاسد ہو جائے, مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے. اس لیے ایسے مسائل کو سیکھنے کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ مطلب ہم آپ کو بتائیں, لیکن جو ہے آپ ایسے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ میدان محشر یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم کو اللہ کوئی بتانے والا نہیں تھا, لیکن اللہ کہے گا علم حاصل کرنا تم پر فرض تھا لیکن تم کو سیکھنا فرض تھا نا. اگر ہم نے سکھایا تو آپ کو پوچھنا بھی ضروری ہے. اس لیے دین کے بارے میں کوئی چیز شرم کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی بھی بات دین کی ہے اسے سیکھے, معلوم کرے. بیوی کے کیا حق ہیں, بیوی کے کیا حق ہے, اس سے کیا ہے, کیا واسطہ ہے, یہ سب باتیں کچھ ایسی باتیں جو یہاں پر بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتے. اس لیے آپ جو باتیں نماز کے باہر جو رہ گئی ہوں انشاءاللہ وہ اور بتائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اس نماز پنج وقتہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جن لوگوں کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھیں.